بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہسپتال کے کوریڈور میں ٹہل رہا تھا۔ میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی اور زچگی کی حالت میں تھی۔ کچھ ہی دیر میں مجھے کوئی خوشخبری ملنے والی تھی کہ میرا بیٹا ہوا ہے یا بیٹی۔ میں اسی انتظار میں تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی مجھے گھیر رکھا تھا کہ نہ جانے یہ بچے کس کے ہیں۔ اگر یہ میرے ہیں تو یہ میرے کیسے ہو سکتے تھے؟ بار بار پچھلے واقعات میرے دماغ میں گھومتے جا رہے تھے، جو واقعات ماضی میں میرے ساتھ ہو چکے تھے۔ ماضی میں ہوئے واقعے نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ پریشانی میرے سر پر چڑھ کر بول رہی تھی، لیکن میں اپنی یہ پریشانی کس سے بیان نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بچے کس کے تھے اور کیسے پیدا ہو رہے تھے، میں نہیں جانتا تھا، حالانکہ مجھے تو یہ صلاحیت ہی نہیں تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا میرے بچے پیدا ہوں، اور ایک کے بعد ایک؟ آج تیسرا پیدا ہونے چکا تھا اور بچہ بھی میرا بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ایک بار پھر سے ڈاکٹر نے یہاں پر مجھے مبارکباد دی اور میں خاموشی سے مبارکباد وصول کرتا ہوا اپنی بیوی کے پاس ہسپتال کے کمرے میں جانے کی بجائے میں باہر نکل آیا۔ ہسپتال کی عمارت سے باہر نکلا اور ٹہلتا ہوا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ میرے ہاتھ میں پرچی تھی جو میری ماں نے مجھے لا کر دی تھی کہ یہ لو اور جا کر دوائی لے آؤ، لیکن دوائی لینے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں مجبور تھا۔ اپنی بیوی کے لیے دوائی لے کر جانا لازمی تھا۔ بیوی سے اتنا بد دل ہو چکا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اسے کیا بات کروں۔ میں بس اس پر ہر وقت شک کرنے لگا تھا اور اکثر اوقات اس پر میں ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتا تھا، اور وہ اکثر رو کر مجھ سے کہتی تھی کہ آپ پہلے تو ایسے نہیں کہتے تھے، لیکن اب آپ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے دوائی لے کر ماں کو دی اور ٹائم دیکھا تو صبح کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت بھی میں آفس جا سکتا تھا، اس لیے میں نے آفس کو کلیگ کو کال کی اور کہا میں آفس آ رہا ہوں۔ آفس پہنچا اور کام میں مگن ہو گیا۔ کچھ دیر بعد لنچ بریک کا وقت ہوا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ساتھ والے کلیگ نے اپنے ساتھ زبردستی لیا اور ساتھ کسی کیفیٹیریا میں مجھے لنچ کروانے لے گیا تھا۔ میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا تھا۔ میں بے دلی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ میری نظر کسی پر پڑی۔ وہ سامنے ہی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم سے میں ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک بار پھر سے اپنا ماضی یاد آ گیا تھا، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میری پہلی محبت تھی، جس کے ساتھ میری بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی، لیکن اسے میں نے اسی وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن آج وہ یوں اچانک میرے سامنے آئی تو ایک بار پھر سے ماضی میں گزرا ہوا تمام ماجرا یاد آ گیا تھا۔ ایک ایک پل جو میں نے اس کے ساتھ گزارا تھا، سبھی میری آنکھوں میں جیسے بس چکا تھا۔ اسے دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے تھے، لیکن میں چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر سکا۔ اتنی دیر میں وہ بھی مجھے دیکھ چکی تھی۔ شاید مجھے دیکھ کر اس کی بھی محبت جاگ اٹھی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی کیسے ہو؟ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے منہ نہیں موڑا تھا، بلکہ آ کر میری حالت پوچھ رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ کہنے لگی میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر مجھے پریشان دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ میرے چہرے سے میرے دل کے حالات کے بارے میں جان لیتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی اس نے مجھ پر زور دیا کہ میں اسے بتاؤں۔ میں نے اس سے کہا تم تو جانتی ہو کہ تم ماں بن سکتی ہو۔ میں نے یہ کہہ کر اپنی ماں سے بات کی تھی کہ تم بچہ پیدا نہیں کر سکتی اور اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ میں باپ نہیں بن سکتا تھا۔ تم تو یہ بات جانتی تھی، لیکن اب میں پریشان ہوں کہ میرے ایک کے بعد ایک 3 بچے ہو گئے۔ ابھی میری بات میرے منہ میں ہی تھی کہ وہ مجھے سے کہنے لگی
کہ میں جانتی ہوں، تمہارے ایک ایک حالات سے واقف ہوں، اور اگر تمہیں حقیقت جاننی ہو تو تم میرے پاس اسی ایڈریس پر آ جانا جس ایڈریس پر میں رہتی تھی۔ میں آج بھی وہیں رہتی ہوں۔ تمام حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر تو میرا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ ہم کو ایک دوسرے سے جدا ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، اور آج وہ ایسی بات کہہ رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں نے اسے چھوڑ ضرور چکا تھا، لیکن میں نے اسے ابھی تک طلاق نہیں دی تھی۔ مجھے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ 6 سال گزر جانے کے باوجود بھی میں نے اسے طلاق کیوں نہ دی، اور آج جب وہ میرے سامنے آئی تو میرا دل بالکل بھی نہ کر رہا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں، لیکن اب اس کی یہ باتیں مجھے مسلسل شش و پنج میں مبتلا کر رہی تھی۔ خیر، آدھے گھنٹے میں ہماری بریک ختم ہو چکی تھی، اور اب اس کا یہی راز تھا۔ نہ جانے مجھے وہ کون سا راز بتا دینا چاہتی تھی۔ میری پریشانی کی گتھی ہی وہیں سے سلجھی جہاں سے اس نے مجھے کہا تھا، جہاں سے وہ مجھے الجھا رہی تھی۔ ہماری لنچ کی بریک ختم ہوئی تو میں جلدی سے اپنے دوست کے ساتھ واپس اپنے آفس پہنچا۔ اب 2 بجے سے شام 7 بجے تک کا وقت میں نے کسی عذاب پر گزارنا تھا۔ میں یہی جانتا تھا۔ بار بار میرے دماغ میں حفصہ کی وہی باتیں چل رہی تھی جو اس نے مجھے لنچ ٹائم پر آ کر کہی تھی کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں جاننا ہو تو تم میرے گھر آ جانا۔ میں نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا، اور ٹھیک 7 بجے میں اپنے گھر جانے کی بجائے میں نے اپنی بائک کو حفصہ کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ جو ہی میں اس کی کالونی میں پہنچا، میں اس کے گھر تک پہنچا، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ حفصہ سے مجھے بے حد محبت تھی۔ وہ میری پھپھو کی بیٹی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، لیکن امی میری شادی میری خالہ کی بیٹی سے کروانا چاہتی تھی، لیکن میں نے سارے گھر والوں اور تمام خاندان والوں سے لڑ کر اپنی پھپھو کی بیٹی حفصہ سے شادی کی تھی۔ پھوپھا تو بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پھپھو نے خود ہی محنت کر کے حفصہ کو پالا تھا۔ حفصہ ایک پڑھی لکھی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مجھے بے حد پسند تھی، اور جب میں نے اس سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو مزے کی بات تو یہ ہوئی کہ اس نے بھی میرے سامنے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھ پر فرض ہو گیا تھا کہ میں اپنی امی کو اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیجوں۔ میں نے دن رات امی کی منتیں کی، اور آخر کار میری امی اس رشتہ کے لیے مان گئی، کیونکہ میں نے امی کو کئی بار یہ بھی دھمکی دی تھی کہ یا تو میں خود کو مار ڈالوں گا یا پھر گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ امی کے لیے یہ دونوں چیزیں منظور کرنا نہایت ہی مشکل تھا۔ آخر کار وہ میری خواہش کے آگے ہار مان گئی اور میرا رشتہ لے کر پھپھو کے ہاں چلی گئی۔ امی کی بے حد کوشش تھی کہ وہ پھپھو کو اس رشتے سے بدظن کر سکے، لیکن پھپھو خود ہی اس انتظار میں بیٹھی تھی کہ میرا رشتہ جائے اور وہ ہاں کر دے۔ چنانچہ ہاں ہو گئی، اور چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا سین ہوا۔ ہماری شادی کے 1 بھی ماہ بعد پھپھو اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اب حفصہ کے میکے میں کوئی بھی نہ بچا تھا۔ حفصہ کا جو گھر تھا وہ بھی کرائے پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی امی جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئی، مالک مکان نے وہ گھر واپس لے لیا۔ اب حفصہ اپنے گھر بھی نہ جا سکتی تھی۔ جہاں اس کی ماں کی یادیں ہوتی، وہ اکثر اپنی ماں کی یاد میں بے تحاشا روتی تھی، اور میں اسے سنبھالے رکھتا تھا۔ لیکن ماں کے چلے جانے کا غم کیا ہوتا ہے یہ میں سمجھ سکتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی زندگی کی طرف لوٹے، لیکن میں نے اس کا اتنا ساتھ دیا کہ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ آئی تھی۔ ہم نہ جانے امی کو کیا سوچتی تھی کہ وہ ہر چھوٹی سی چھوٹی بات میں حفصہ کو گھسیٹ لاتی اور جتنا ممکن ہو سکتا اس کی تذلیل کیے رکھتی۔ میں بھی اپنی ماں کے سامنے ایک لفظ بھی نہ بول پاتا تھا، کیونکہ میری ماں بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ اگر میں کچھ بول دیتا تو ان کا بی پی ہائی ہو جاتا،
اور پھر ان کی حالت بگڑتی چلی جاتی۔ ان کی حالت بگڑتی دیکھ کر مجھے خود پر بے تحاشا غصہ آتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اکثر خاموش رہتا، اور جب حفصہ کمرے میں آتی تو میں اس سے کہہ دیتا کہ امی کی باتوں کا زیادہ برا مت منایا کرو، کیونکہ امی اب بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، اور بڑھاپے میں ہر انسان ہی ایسا ہی ہوتا ہے، ان کی باتوں کو محسوس مت کیا کرو۔ اور حفصہ بھی خاموشی سے میری بات مسکرا کر ٹال دیتی، کہہ دیتی کہ میں جانتی ہوں وہ میری ماں کی جگہ ہے، اور میں کبھی بھی آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے سکون دے دیتی، اور میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھتا۔ ہماری زندگی یوں ہی چل رہی تھی، ہم تینوں اپنی زندگی میں بے حد خوش تھے، لیکن آہستہ آہستہ اب گھر میں آنے جانے والے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ابھی تک بچہ نہیں ہوا، اب تو 1 سال بھی گزر چکا ہے۔ امی یہ بات سنتی تو اس میں زیادہ تر قصوروار حفصہ کو ہی ٹھہراتی تھی، جو مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میں نے حفصہ نے کئی بار ٹیسٹ کروائے تھے، لیکن ہمیشہ پازیٹیو ہی آتے تھے، لیکن یہ بات تھی کہ میں نے جس جگہ سے ٹیسٹ کروایا تھا وہاں سے ایک ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا شاید تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ چکا ہے، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ جس کے بعد تم باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد میں نے کوئی اپنا ٹیسٹ نہیں کروایا تھا۔ مجھے حفصہ بار بار کہتی تھی آپ اپنا ٹیسٹ کروا لیں، کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیں، ہو سکتا ہے آپ میں کچھ کمی ہو، لیکن مجھے اس پر غصہ آ جاتا اور میں اس سے کہتا کہ ایسی کوئی بات نہیں، اور وہ خاموش ہو جاتی۔ ویسے بھی اس کی میرے سامنے بولنے کی عادت نہیں تھی۔ ایک روز کمرے کی صفائی کرتے ہوئے اس کی نظر دراز میں پڑے کچھ کاغذات پر پڑی۔ یہ کاغذات کوئی اور نہیں بلکہ میری رپورٹس تھی۔ وہ ان کو دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ جب اپنے گھر واپس لوٹا تو وہ رو رو کر بری حالت میں تھی۔ تو اس نے کہا کہ آپ باپ نہیں بن سکتے، آپ نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ لیکن میں نے اس سے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری کمزوری کا تمہیں پتہ چلے اور تم مجھے چھوڑ کر جاؤ۔ اور تو پھر وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی اگر آپ مجھے بتا دیتے تب بھی میں آپ کے ساتھ رہتی، آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگر دوسرے پر کوئی حرف آئے تو انسان اسے چھوڑ ہی دے۔ ہماری زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہوں گی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے کہا تو مجھے اس سے محبت مزید گہری ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھیں صاف کی اور پھر اسے سینے سے لگا لیا۔ ہماری محبت واقعی میں سچی تھی اور یہ واضح ہو رہا تھا۔ اس نے میری خامی دیکھ کر بھی میرے ساتھ رہنے کی فوقیت دی۔ وہ کافی دیر میرے سینے پر سر رکھ کر روتی رہی، اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی معمول پر آ گئی تھی، لیکن میری ماں نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جو بھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتے امی ان سے کہتی کہ میری بہو بانجھ ہے اور اسی وجہ سے بچہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ بات اسے بہت تکلیف دیتی تھی۔ میں تو گھر پہ نہیں ہوتا تھا، لیکن گھر پہ وہ ہوتی تھی اور وہ یہ سب کچھ برداشت کیے رکھتی تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اس چیز کے بارے میں بات بھی کرتی تھی کہ آپ اپنی امی سے بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دین ہے، جب اللہ تعالیٰ منظور کرے گا تو پھر دے گا۔ بھلے ہی آپ انہیں اپنی سچویشن نہ بتائیں، لیکن انہیں میری کنڈیشن کے بارے میں بتا دیں، یہ تو اللہ کے کام ہوتے ہیں۔ وہ رو کر مجھ سے کہتی تو میں اسے مسلسل تسلی دیتا اور اس سے کہتا تم پریشان مت ہو، میں امی سے بات کر لوں گا، لیکن امی کے سامنے بات کرنے کی میری ہمت نہ ہوتی۔ اس طرح زندگی دوڑ آگے چلنے لگی اور آہستہ آہستہ زندگی گزرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 4 سال گزر گئے تھے۔ ہماری شادی کو 4 سال گزرے تھے اور ابھی تک ہماری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب تو امی کی آنکھیں بھی انتظار کرتے کرتے پتھرا گئی تھی۔ وہ کہتی تھی تیری بیوی بانجھ ہے، میں تجھے بتا رہی ہوں، اور تو ہے
کہ تو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں تیری شادی کسی دوسری لڑکی سے کروا دوں گی جو اتنی اچھی ہوگی کہ تجھے بیٹا بھی دے گی، تیری زندگی بھی سہل کر دے گی۔ تو میری بات مان لے، اس گوار کو چھوڑ دے، مجھے ویسے ہی یہ اچھی نہیں لگتی۔ امی کی یہ بات سن کر میرے سر میں پیر تک لرز جاتا۔ حفصہ کو چھوڑنے کا خیال ہی مجھے تڑپا دیتا تھا۔ میں اسے چھوڑ دیتا تو نہ جانے مجھ پر کیا گزرتی۔ اس لیے میں نے امی سے کہہ دیا کہ امی میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں بنتا، اس لیے آپ میری بیوی کو اس طرح سے ملامت مت کیا کریں۔ لیکن میری اس بات پر امی بگڑ گئی تھی۔ میری زندگی جو سکون سے چل رہی تھی، اب اس میں بے سکونی آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی تھی۔ میں تو صرف رات کے وقت ہی گھر آتا تھا، باقی سارا دن گھر سے باہر رہتا، اپنی آفس میں ہی سارا دن خود کو تھکان کیے رکھتا۔ لیکن جیسے ہی گھر آتا یہ ان دونوں کی چخ چخ شروع ہو جاتی۔ میں اگر بیوی سے کہتا تو وہ کہتی کہ اپنی ماں کو سمجھاؤ، اور اگر امی سے بات کرتا وہ کہتی کہ اپنی بیوی کو سمجھاؤ۔ ایک بچہ پیدا کر ہی لو نا تم لوگوں سے ایک بچہ پیدا نہیں کیا جا رہا۔ بے شک میرے بیٹے میں کوئی قصور نہیں ہے، لیکن اس ڈائن میں ضرور کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے آپ 5 سال ہونے کو ہیں، تم اب بھی باپ نہیں بن سکے۔ میں اب اپنی ماں کو کیا جواب دیتا؟ یہ کمی اس کی بہو میں نہیں بلکہ کمی اس کی اپنے بیٹے میں ہے۔ لیکن میں یہ بات بتانے سے قاصر تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میری یہ کمی میری ماں کو پتہ چلے۔ اگر یہ میری ماں کو پتہ چلتی تو نہ جانے میری ماں پر کیا گزرتی۔ خیر یوں ہی دن گزرنے لگے، اور ایک دن ہمارے قریبی رشتہ داروں کی دعوت ہمارے گھر پر رکھی گئی تھی، کیونکہ کافی عرصہ گزر چکا تھا اور امی نے کسی بھی قریبی رشتہ دار کی دعوت نہیں کی تھی۔ ویسے تو ہمارا یہی ہمیشہ کا معمول ہوا کرتا تھا کہ ایک ماہ میں ہمارے گھر میں عزیز و اقارب کی دعوتیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو کافی عرصہ بیت چکا تھا، ہم نے کسی کی کوئی دعوت نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امی نے کہا تھا کہ میں اپنے تمام عزیز و اقارب کو ایک ساتھ بلاؤں اور گھر میں کوئی رونق میلہ لگاتے ہیں۔ بچے کی تو ابھی کوئی امید ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی کوئی دعوت رکھ لیتے ہیں تاکہ سب مل جل کر بیٹھ سکے۔ امی کی یہ بات مجھے معقول لگی، میں نے امی کو اجازت دی۔ چنانچہ اگلے روز ہی ہمارے گھر میں ایک شاندار دعوت رکھی گئی تھی۔ ہمارے تمام عزیز و اقارب ہمارے گھر میں دعوت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ گھر میں کافی شغل میلہ لگا ہوا تھا، سب لوگ ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آج حفصہ بہت پیاری لگ رہی تھی، میری نظر چاہ کر بھی اس سے نہیں ہٹ پا رہی تھی۔ شاید امی نے میری یہ حرکت نوٹ کر لی تھی۔ امی کو ویسے بھی حفصہ بہت چبھتی تھی، اور میرا اسے یوں دیکھنا تو امی کو بھی ناگوار گزرتا تھا۔ چنانچہ نہ جانے کب امی نے باتوں کا رخ ہماری اولاد کی طرف موڑ دیا۔ میں نے آگے والی عورت کی بات تو نہ سنی، لیکن اپنی ماں کی یہ بات ضرور سن لی تھی کہ ارے یہ تو ہے ہی بانجھ، اور 5 سال ہو گئے ہیں جو میرے بیٹے کو اولاد نہ دے سکی، وہ آگے کہاں دے سکے گی؟ جو عورت اولاد نہیں دے سکتی وہ بھلا مرد کو سکون کہاں دے سکتی ہے؟ مردوں کو ہمیشہ بچوں والی عورتیں ہی سکون دیا کرتی ہیں۔ میری ماں نے کافی بلند آواز میں کہا تو میں نے سر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا امی ایسا بھی کہہ سکتی تھی۔ ان کی طرف دیکھنے کے بعد میں نے حفصہ کی طرف دیکھا تو اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، بس وہی سب میں گھسیٹتی چلی آ رہی تھی۔ قصور تو سارا کا سارا میرا تھا، اگر میں امی کو بتا دیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، وہ اتنے سارے لوگوں میں شرمندگی محسوس کرتی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ میں جانتا تھا وہاں جا کر اب وہ روئے گی، لیکن میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اس کا مجرم ہی میں خود تھا۔
آگے والی عورت اور زیادہ زخموں پر نمک چھڑکنے لگی، کہنے لگی، ارے ہاں بہن، ٹھیک کہتی ہو، ایسی بانجھ عورت کو تو اپنے گھر میں رکھنے سے بہتر ہے بندہ طلاق ہی دے دے۔ تمہارا بیٹا اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتا؟ یہ ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک عورت تھی۔ اس کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ نہ جانے یہ لوگ ہمیں جینے کیوں نہیں دیتے۔ اگر شادی کے بعد ہماری اولاد نہیں ہو پا رہی تھی تو اس میں ہم دونوں کا کیا قصور تھا؟ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک میں کمی تھی تو اس میں ہم دونوں میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں تھا۔ یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹی عطا کرے، جسے چاہے بیٹا عطا کرے، اور جسے چاہے بیٹا بیٹی دونوں عطا کر دے، یا پھر جسے چاہے دونوں ہی عطا نہ کرے۔ وہ جسے چاہے اولاد رکھے، لیکن اس میں ہم انسانوں کا کیا ردمل دخل ہوتا ہے؟ یہ انسان اب ہمیں بار بار بے عزت کرنے پر آ گئے تھے اور ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے لگے تھے۔ مجھے اس بات نے بہت تکلیف دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اٹھ کر اپنی بیوی کے پاس کچن میں آیا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگانا چاہا لیکن وہ دور ہٹ گئی، کہنے لگی، ان سے بات کرتے کیوں نہیں آپ؟ ان سے بات کریں اور ان کو بولیں کہ اس میں ہم دونوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ بس ان سے یہ کہہ دیں کہ ہاں مجھ میں ہی کمی ہے اور میں ہی بانجھ ہوں، اور مجھے وہ زیادہ طعنے مت دیا کریں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اگر وہ مجھے صرف خود کہتی ہیں تو وہ مجھے اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی جتنا آج انہوں نے مجھے سب لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا ہے۔ میں نے یہ اذیت نہیں سہ سکتی۔ آپ میری بات مانیں، ہم ایک بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، لیکن مجھے یہ بات اس کے بالکل بھی معقول نہیں لگی۔ میں چاہتا تھا کہ ہمارا اپنا بچہ ہو۔ اگر وہ نہیں ہو رہا تھا تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، اور ہم بچہ کوئی بھی اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ میرا دل بالکل بھی نہیں تھا کہ میں کوئی بچہ اڈاپٹ کر لوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے مکمل طور پر منع کر دیا۔ میں نے اس کی سسکیوں کو تک نہ دیکھا تھا اور خاموشی سے واپس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، اور دوسرے روز صبح امی نے جیسے ہی کوئی بات کہی تو حفصہ کہنے لگی، امی جان، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھے اس طریقے سے ہمیشہ ذلیل و سوا کرتی رہے۔ اگر ہم دونوں میں سے کسی ایک میں کمی ہے تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ آپ پلیز مجھے اذیت مت دیا کریں اور مجھے یوں مت کہا کریں۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو امی نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور پھر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں امی کو روکتا رہا لیکن امی نے مجھے اپنی قسم دے کر روک دیا۔ امی کی قسم دینے کا مطلب یہی تھا کہ اب میں حفصہ سے مکمل طور پر ہاتھ دھو لوں۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے حفصہ کو خیر بات کہہ دیا۔ میں اب مجبور ہو چکا تھا۔ امی نے مجھے اپنی قسم دے دی تھی اور میں یہ قسم کسی طور پر بھی نہیں توڑ سکتا تھا۔ وہ میری طرف منتظر نگاہوں سے دیکھتی رہی لیکن میں اس کے لیے اب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میری ماں نے کہا تھا، اگر تم دوبارہ اس کے پیچھے گئے تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی، اور اس بات نے میرے قدم وہیں روک دیے تھے۔ یہ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ میں اس سے آگے کوئی کام کر بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خاموش ہو گیا اور میں نے حفصہ کو جانے دیا۔ مجھے دن رات اس کی فکر رہتی، لیکن امی نے جو قسم مجھے دے دی تھی، اب اس قسم کا چاہ کر بھی میں توڑ نہیں سکتا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ اگر تم نے اسے واپس لانے کی کوشش کی یا پھر تم اس کے پیچھے گئے تو میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ امی کی یہ باتیں میں ہرگز بھولا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش تو کی لیکن میں نے اسے روک نہیں پایا تھا کیونکہ یہ میری ماں کی ہدایت تھی۔ اگر میں نے اسے روک لیا تو وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، اور نہ جانے اسے کیا کیا باتیں کہی تھی۔ میں نے انہیں دہرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ خیر، اس وقت تو میں نے یہی کہا تھا
کہ میں ایک ماہ باپ سے واپس لے آؤں گا، لیکن ایک ماہ کے بعد وہی خیالات میں رہے۔ ممی بالکل بھی حفصہ کو گھر لانے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے جلد سے جلد میرا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا، اور انہوں نے رشتہ ڈھونڈ بھی لیا تھا، کیونکہ ان کی نظر میں کوئی اور نہیں بلکہ اپنی بھانجی ہی تھی، جیسے وہ میرے لیے پہلے ہی پسند کر چکی تھی۔ لیکن میں نے اس لڑکی سے شادی نہ کی تھی، اور اب ایک بار پھر سے وہی لڑکی میری زندگی میں آ گئی تھی۔ میں شادی سے لاکھ انکار کرتا رہا، لیکن میری ماں نے میری ایک نہ سنی، میری دوسری شادی کروا کے ہی چھوڑ دی، اور جلد ہی میری خالہ کی بیٹی شائستہ سے میری دلہن بن کر میرے کمرے میں آ گئی تھی، میرا وہ کمرہ جہاں صرف میں اور حفصہ رہا کرتے تھے۔ اب وہاں پر کسی اور موجود نے اپنی جگہ سنبھال لی تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی اسے وہ مقام نہیں دے پا رہا تھا جو میں نے حفصہ کو دیا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ میں نے حفصہ سے پہلی اور آخری محبت کی تھی۔ اس میں محبت میں کوئی بھی شریک نہیں تھا، نہ ہی میں اس محبت میں کسی اور کو شریک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شادی کی پہلی رات ہی شائستہ کو یہ بات بتا دی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی بھی آپ کے اور حفصہ کے درمیان نہیں آؤں گی۔ میرے لیے بس یہی بہتر ہے کہ آپ مجھے میرا مقام دیں۔ اس جگہ میں بالکل نہیں لے سکتی، لیکن میری بھی ایک الگ جگہ ہوگی، اور اس کی یہ بات درست ثابت ہوئی۔ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد مجھے خبر سننے کو ملی۔ وہ خبر یہ تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ اس چیز نے تو میرے سر پر آسمان ہی پھوڑ دیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہ تو میرے پاؤں تلے زمین ہے اور نہ ہی میرے سر پر آسمان ہے۔ میں اپنی اس بیوی پر اتنا اندھا اعتماد کیا تھا، لیکن اب یہ ماں بننے والی تھی۔ یہ تو بچہ جو اس کی ککھ میں پل رہا تھا، یہ کس کا تھا؟ اس بات نے مجھے دن رات پریشان کیے رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بات کہی تو مجھے لگا شاید ہو سکتا ہے ڈاکٹر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، یا پھر شاید اس نے کسی کی غلط رپورٹ ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہو۔ میری ماں اس خبر سے بے حد خوش تھی، اور شائستہ بھی اس خبر سے بے حد خوش۔ اس نے خوشی خوشی مجھے یہ خبر سنائی۔ میں نے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لائی اور اس سے کہا تمہیں مبارک ہو، لیکن میں یہ جانتا تھا کہ یہ اولاد میری نہیں ہے۔ اب تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ شائستہ مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ دن رات مجھے میری بے چینی میں گزرنے لگے تھے۔ آخر کار میں نے یہی سوچ لیا تھا کہ جب تک بچہ اس دنیا میں نہیں آتا تب تک میں اپنا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں نے اپنا راز بتا دیا تو میری ماں کا مان ٹوٹ جائے گا، اور اس لڑکی کا راز بھی کھل جائے گا۔ یہ کس کے ساتھ منہ کالا کرواتی رہی تھی۔ جو ہی بچے کی پیدائش ہوتی میں نے DNA ٹیسٹ کروا لینا تھا۔ اب میں دن رات ایک ایک کر کے گزرنے لگے تھا۔ نہ تو مجھے رات میں نیند آتی تھی اور نہ ہی دن میں چین ملتا۔ آفس کا کام بھی میرے بڑے برے طریقے سے کر رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مینیجر کو مجھ سے بہت شکایتیں تھیں، اور اب تو میری شکایتیں اوپر باس تک پہنچی تھی۔ باس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تم کام نہیں کر سکتے تو تم ہمیں بتا دو، ہم تمہاری جگہ کسی اور پارٹنر کو دیکھ لیں گے، لیکن ہم اپنی کمپنی کا اتنا نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میرے دماغ پر کون سی ٹینشن سوار ہے جس کی وجہ سے میں کام نہیں کر پا رہا۔ خیر میں نے ان سے معذرت کی اور ان سے کہا آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ان سے یہ وعدہ کرتے ہوئے میں نے کوشش کی کہ اب میں اپنے آفس کے سامنے ایسا جیت جاؤں گا کہ سر کو دوبارہ کبھی بھی مجھ سے شکایت نہیں ملے گی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے کام میں ایسا غرق ہوا مجھے اس چیز کا کوئی خیال نہ رہا۔ جب 9 ماہ بعد میرے ہاتھ میں ایک بیٹا آیا تو ایک عجیب سی احساس نے مجھے گھیرے میں لے لیا تھا۔ یقیناً اس دنیا کا سب سے حسین ترین احساس وہی تھا، باپ بننے کا احساس،
اور آج میں باپ بن چکا تھا۔ بھلے ہی اس بچے کا باپ جو بھی تھا، لیکن اب مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس بچے کا باپ میں ہی ہوں۔ میں نے کافی دیر یہی سوچنے لگا دی کہ میں اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں یا نہ کراؤں۔ اگر میں ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں گا تو پھر یہ بچہ کسی اور کا آئے گا، اور جب میں نے یہ بات بتاؤں گا تو پھر یہ سب لوگ مجھ سے اس بارے میں ثبوت مانگیں گے، کیونکہ یہ تو میری ہی بیوی تھی اور مجھ سے شادی کرنے کے بعد ہی اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو پھر مجھے اپنا راز سب کے سامنے کھول دینا پڑے گا، اور میں اپنی وجہ سے کافی خوف زدہ تھا۔ نہ جانے اس بات کے بعد کوئی مجھ پر یقین کرتا یا نہ کرتا، میرے ساتھ کیا ہوتا اور کیا نہیں۔ اس چیز نے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے میں ایک بار پھر سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے سوچا میرے اپنے بچے تو ہو نہیں پا رہے، یہ میری بیوی کی طرف سے ملے ہوئے بچے میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ میری ماں کو بھی قرار آتا رہے گا، ورنہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اور اگر میں نے اسے یہ بات بتائی کہ اس کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت ٹوٹے گی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خاموشی اختیار کر لی، اور پھر میں نے سوچا کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد میں خود ہی اس بچے کا ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں گا، اور خاموشی سے، مکمل رازداری سے میں اس بات کی تہ تک پہنچوں گا آخر یہ بچے کس کے تھے۔ لیکن پھر بھی مجھے چین نہ آیا۔ جہاں پر میرا بچہ پیدا ہوا، میں نے اسی ہسپتال میں ہی ڈاکٹر سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جو ہی میں نے ڈاکٹر سے بات کی، ڈاکٹر نے کہا، دیکھیں، میرے مطابق یہاں پر جو ڈی این اے ٹیسٹ میں نے بچے کا کیا تھا، اس میں جو رپورٹ آئی وہ یہی تھی کہ یہ بچہ آپ کا ہے۔ یہ اس بات نے مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں تو باپ بن ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ بات مجھے 6 سال بعد ڈاکٹر نے بتائی تھی۔ اس بات کو سوچتے ہوئے میں خاموش ہو گیا، اور پھر خاموشی سے اٹھ کر میں ایک بار پھر سے اپنی بیوی کے پاس آ گیا۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ اپلائی کی اور خود کو مطمئن کیا۔ اس بات کو ایک بار پھر سے خاموشی سے اپنے دل میں دفن کر دیا، اور اپنی زندگی کے یہ ایام کاٹنے لگا۔ شائستہ میری بیوی تھی، پورے حق سے وہ میری زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ اب اس کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا وہ میری امانت میں خیانت کرے۔ دن رات میں اسی سوچ میں گرفتار رہتا، آخر یہ بچہ کس کا تھا، جیسے وہ صرف میری ہی ہو۔ لیکن وہ میرے پیٹھ پیچھے کیا کرتی تھی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے میں نے آفس سے چھٹی لے لی، اور مکمل طور پر 10 دن میں اپنے گھر پر ہی رہا۔ لیکن میں نے اس میں ایسی ویسی کوئی بات نہیں دیکھی تھی۔ اب تو میں مزید شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ خیر، میں نے اسی ساری بات کو اللہ پر چھوڑا اور خاموشی سے ایک بار پھر آفس جوائن کر لیا۔ اب آہستہ آہستہ زندگی دوبارہ معمول پر آنے لگی، اور میں نے اپنے آفس کے کام میں مشغول ہو گیا۔ اب میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہی اپنا رویہ بالکل ٹھیک کر لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے اسے یہ محسوس ہو کہ مجھ میں کوئی کمی ہے، اور اس کا راز میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ گل کھلا رہی ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اس کی یہ غلطی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا، نہ ہی اسے چھوڑ سکتا تھا۔ یوں دنیا کے سامنے میں بلا وجہ ہی طلاق دے دیتا، یہ معیوب بات تھی، اور سب کے سامنے میں ہی غلط ہو جاتا۔ اگر میں اپنا راز بتا دیتا تو میری ماں کو تو جینے جی ہی مر جاتی۔ مجھے اپنی ماں کا بھرم رکھنا تھا، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ خیر، اسی اثنا میں 2 سال مزید گزر گئے، اور ایک بار پھر سے میری گود میں ایک دوسرا بچہ آ گیا تھا، لیکن مجھے ان بچوں سے کوئی بھی انسانیت نہیں تھی۔ میں ان بچوں کو نہ تو گود میں اٹھاتا، اور نہ ہی ان سے پیار کرتا، اور نہ ہی اپنی بیوی سے پہلے کی طرح بات کرتا تھا۔ مجھے بات بات پر اپنی وہی بیوی حفصہ یاد آتی تھی، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی
اس نے ہمیشہ میرے ساتھ مخلص زندگی گزاری تھی۔ وہ جو میرے ساتھ 5 سال رہی تھی، ان 5 سالوں میں اس نے کبھی بھی کسی اور مرد کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اگر اس کے یہاں بچہ نہیں ہوا تھا تو اس میں بھی اس نے مجھے کبھی طعنہ نہیں دیا تھا۔ ہاں، البتہ میری ماں ہی اسے تنگ کیا کرتی تھی، اور اب یہ بہو اگر اسے بچے دے رہی تھی تو مجھے اپنی ماں کی خوشی عزیز تھی، اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ یوں ہی دن گزر گئے، اور اب ایک کے بعد ایک میرا تیسرا بچہ ہوا۔ میں ایک بار پھر سے سوچیں اور فکروں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں غیرت مند انسان تھا، اس لیے مجھے اپنی بیوی کی بے وفائی بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اب تو اس بار میں نے نہ تو اپنے تیسرے بیٹے کو دیکھا اور نہ ہی اپنی بیوی سے بات کی۔ اب میں اپنے آفس کے کام میں ہی مگن رہنے لگا تھا کہ اچانک ہی اس روز میرے سامنے حفصہ آ گئی، اور اس نے مجھے یوں پریشان دیکھ کر وجہ پوچھی، اور وجہ جان لینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم حقیقت جانتے ہو تو تم آج میرے اسی ایڈریس پر آ جانا۔ میں تمہیں پہلے رہا کرتی تھی، جس میں میں پہلے رہا کرتی تھی، میں اب وہیں پر رہتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے پرانے گھر میں آ چکی تھی، لیکن اس کی بات نہیں اب مجھے چونکا دیا تھا۔ نہ جانے ایسا کون سا راز تھا جو مجھے وہ بتانا چاہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں یہ راز جاننا ہے تو تم کسی روز میرے پاس آ جانا، تمہارے سامنے تمام حقیقت کھل جائے گی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ میرے بارے میں یا تو پھر شائستہ کے بارے میں جانتی تھی۔ ہو سکتا تھا کہ وہ شائستہ کے بارے میں کوئی ایسی اصلیت جانتی تھی جو میری آنکھوں کے سامنے نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں اس کی بات پر میں نے بے چین ہو گیا تھا۔ ایک تو اسے اتنے سالوں بعد دیکھ کر میرے دل میں ایک بار پھر سے اس کی محبت جاگ اٹھی تھی۔ خیر، میں نے اللہ اللہ کر کے وہ دن گزارا، اور شام کو آفس سے چھٹی کرنے کے بعد گھر جانے کی بجائے میں نے اس کے گھر کا راستہ لے لیا۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ سامنے صحن میں ایک 6 سال کا بچہ کھیل رہا تھا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ میں نے ابھی تک حفصہ کو طلاق بھی نہ دی تھی، پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ اس کے آنگن میں کوئی بچہ کھیلنے کے لیے؟ ابھی میں اس کے بچے کو ہی دیکھ رہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر نکلتی ہوئی حفصہ نے مجھے دیکھ لیا، مسکراتے ہوئے میرے قریب آئی اور کہنے لگی، تم یہی سوچ رہے ہوں گے کہ نہ میں تمہیں یہاں پر کیوں لائی اور یہ بچہ کس کا ہے۔ شاید تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تمہارے جانے کے بعد میں نے کسی اور کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی تمہارے ساتھ مخلص تھی، اور تمہاری دوسری بیوی بھی تمہارے ساتھ مخلص ہی ہے، کیونکہ تم میں کوئی بھی عیب نہیں ہے اور نہ ہی مجھ میں عیب ہے، کیونکہ جب میری ماں مجھے اپنے گھر سے نکالا تھا تب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن تمہاری ماں نے اس کی نوبت ہی نہ آنے دی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب جب مجھے یہ پتہ چلا کہ تم اپنی دوسری بیوی پر بے شک کرنے لگے ہو اور اس سے تمہارے 3 بچے ہو چکے ہیں، تو مجھ پر یہ بات بہت تکلیف دینے کے لیے گزری تھی، اور مجھے لگا کہ میں کسی کی زندگی آسان کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے تم بھی مجھے اپنی زندگی میں شامل نہ کر سکو اپنی ماں کی وجہ سے، لیکن میں تمہیں یہ بات بتا دینا چاہتی تھی، کیونکہ میں کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہوتی محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے خود سے یہ وعدہ کیا کہ اب میں تمہیں اس چیز کے بارے میں حقیقت بیان کروں گی۔ ہو سکتا ہے تمہاری ماں اب بھی مجھے تمہاری زندگی میں شامل نہ کرنے دے، لیکن تمہیں اب اپنی پہلی بیوی کو وہی مقام دینا ہوگا۔ لیکن میں نے اس سے کہا، جو ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا، وہ جو رپورٹس جو تم نے دیکھی تھی، وہ تو کہنے لگی رپورٹس تو غلط بھی ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ کو کسی اچھے ڈاکٹر سے معائنہ کروانا چاہیے۔ اس بات پر عمل کرتے ہوئے میں نے اس کے گھر سے فوراً گاڑی موڑی اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔
وہاں پر اپنا ٹیسٹ کروایا تو ٹیسٹ میں بالکل صحت مند ہی نظر آیا، مجھے کوئی کمی نظر نہیں تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کی تو ڈاکٹر نے مجھے سمجھایا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھیے تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں، یہاں پر نام تو آپ کا لکھا ہوا تھا اس رپورٹ میں، لیکن آپ نے یہ غور کیا تھا کہ آپ کی ولدیت پہ کس کا نام تھا؟ یقیناً آپ نے دھیان نہیں دیا ہوگا، یہ ڈاکٹر سے غلطی سے ہی رپورٹ آپ کو آ گئی ہوگی، وہ یقیناً کسی اور کی ہوگی اور آپ ہی کسی اور کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ ایسے ہی کسی چیز پر یقین نہیں کر لیا کرتے۔ آپ نے کتنے سال یوں ہی اس چیز میں احساس کمتری میں گزارے کہ آپ باپ نہیں بن سکتے، لیکن حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جو ایکسیڈنٹ آپ کا ہوا تھا وہ معمولی سا ایکسیڈنٹ تھا، اس میں ایسی کوئی بھی بیماری نہیں لگتی۔ اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی زندگی ایک بار پھر سے ٹھیک کریں اور خوشی سے جئیں۔ آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے اپنے ہی بچے ہیں، وہ کسی اور کے نہیں۔ ڈاکٹر نے میری تسلی کی تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف مڑ گیا، لیکن اپنے گھر کی طرف مڑنے سے پہلے میں نے ایک کام کیا تھا۔ میں نے حفصہ سے معافی مانگی اور حفصہ کو ایک بار پھر سے گھر لے آیا۔ امی نے اس بات پر واویلا تو مچایا، لیکن میں نے انہیں اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ میں نے انہیں کہا کہ اس کے پاس جو بچہ ہے یہ میرا پہلا بچہ ہے اور میں اسے ہرگز اب خود سے دور نہیں رکھوں گا۔ مجھ میں ہی کمی تھی جس کی اتنی بڑی سزا میری بیوی حفصہ کو ملی ہے۔ اب میں اسے خود سے مزید جدا نہیں کر سکتا۔ میری اس مجبوری کو میری بیوی شائستہ بھی سمجھ گئی تھی۔ میری دونوں بیویاں ماشاء اللہ سے بہت ہی فرما بردار ثابت ہوئی اور ایک دوسرے کے ساتھ بڑی خوش اخلاق سے رہتی ہیں۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری زندگی ایک بار پھر سے معمول پر آ گئی ہے، ورنہ اگر مجھے اس بارے میں پتہ نہیں چلتا تو مجھے حفصہ نہ ملتی تو نہ جانے میں ساری عمر اپنی بیوی شائستہ کے ساتھ صحیح طریقے سے نہ رہ پاتا اور اسے ہمیشہ ہی بد کردار ہی سمجھتا رہتا۔ میری آپ سبوں سے گزارش ہے کہ یوں ہی معمولی سی بات پر آپ بھی کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہوا کریں، بلکہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے یہ جانچ لیا کریں، ورنہ آپ کا حال بالکل میری طرح ہوگا اور شاید پھر آپ بھی کتنا ہی عرصہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے دور رہے ہوں گے، اپنے دل کے رشتوں سے دور رہے ہوں گے، جس طرح میں اپنی محبت اور اپنی پہلی بیوی حفصہ سے دور رہا تھا۔ خدا را اپنے فیصلے وقت پر اور بہترین کیجیے تاکہ آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔